ہماری اتنی مہارت نہیں ہے کہ ہم قرآن حدیث سے ڈائریکٹ مسئلہ نکالیں، انہوں نے جو مسئلہ نکالا ہوگا ہمیں اس پر اعتماد ہے، یہ کہلاتا ہے تقلید۔ کسی امام کے قول پر اعتبار اور اعتماد کرتے ہوئے اس کی بات مان لینا کہ انہوں نے قرآن حدیث سے مسئلے نکال کر ہمیں سکھائے ہیں، یہ تقلید کہلاتا ہے۔ یہ شرعی معاملات میں بھی ہوتی ہے اور دنیاوی معاملات میں بھی ہوتی ہے۔ تو ہم انجینئرز کی تقلید کرتے ہیں انجینئرنگ کے معاملات میں، لائرز کی تقلید کرتے ہیں قانونی معاملات میں، ڈاکٹرز کی تقلید کرتے ہیں، اکاؤنٹنٹس کی تقلید کرتے ہیں، دنیا میں ہر کسی ماہر کی ہم تقلید کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو بھی اس میں پریشانی نہیں ہوتی۔ وہاں پہ کوئی نہیں کہتا کہ تم بھائی خود پڑھ لو نا، خود پڑھ کے مسئلے نکالو، تم کیوں کسی انجینئر کی نقشے کو فالو کر رہے ہو؟ نہیں، وہ تقلیدیں ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دینی معاملے میں بھی ہم اتنے اہل نہیں ہیں، اول تو ہمیں عربی آتی نہیں ہے، تو ہم اتنے اہل نہیں ہیں کہ قرآن کی 6666 آیتیں اور اوورال ساری حدیثیں تقریباً 1 لاکھ پلس حدیثیں، ان کا نچوڑ نکال کے کوئی جائز ناجائز کا مسئلہ نکالیں۔ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے نہیں۔ جو عربی اللسان ہے، جس نے ساری زندگی عربی بولی ہے، اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ قرآن حدیث سے ڈائریکٹ مسئلے نکال سکے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں لازم ہے کہ ہم کسی دینی ماہر کے قدموں سے وابستہ ہو جائیں، اور انہوں نے جو قرآن حدیث کی تشریح ہمیں کر کے دی ہے نا، اس کو ہم فالو کریں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں 4 ائمہ نظر آتے ہیں: امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل۔ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ 4 ائمہ جو ہیں ائمہ مجتہدین ہیں، انہوں نے قرآن پر غور کیا، حدیثوں پر غور کیا، صحابہ کی پوری زندگیوں پر غور کیا، اور پھر ہمیں فقہی معاملات پورے مدون کر کے دیے۔ نکاح کے سارے مسائل انہوں نے کتابوں میں لکھ کے دیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خرید و فروخت، طلاق، سارے مسائل کتابوں میں لکھ کر ایک سلیبس کے طور پر ہمیں فراہم کر دیے، اور بتا دیا کہ بھائی تم ڈائریکٹ قرآن حدیث سے نکالنے جاؤ گے تو ہر ایک میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، یہ ہم نے مسائل نکال کے تمہیں دے دیے، ہر مسئلے کے پیچھے قرآن حدیث سے دلیل موجود ہے۔ ہمیں ان 4 میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا ہم پر فرض ہے۔ اگر آپ نہیں کرتے ہیں اور براہ راست قرآن حدیث سے مسئلے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ بخاری میں دیکھیں گے حدیث نمبر 30 کہہ رہی ہے یہ کام کرنا جائز، حدیث نمبر 330 کہے گی یہ کام کرنا ناجائز۔ جیسے عدت کے معاملے میں ہے، وفات کی عدت قرآن میں 1 سال بھی لکھی ہوئی ہے اور 4 مہینے 10 دن بھی لکھی ہوئی ہے۔ 1 سال والی عدت والی جو آیت ہے وہ منسوخ ہو گئی، اور 4 مہینے 10 دن والی آیت آج کے دور میں بھی نافذ العمل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ علماء نے فیصلہ کرنا ہے کس آیت کا کیا مطلب ہے حدیث کی روشنی میں اور صحابہ کی زندگی کی روشنی میں، اور اس کا پھر نچوڑ نکال کے ہمیں علماء فراہم کریں گے۔ ہم میں صلاحیت نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ کر سکیں۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ان کی آپ ڈائریکٹ نہ کریں، آپ ڈائریکٹ امام الانبیاء کو فالو کریں، یہ بولنے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی کیوں تقلید کرتے ہو، تم ڈائریکٹ نبی کو فالو کرو۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن حدیث میں غور و فکر کر کے مسائل نکالے ہیں۔ ہم اگر امام اعظم ابو حنیفہ کو چھوڑ کے ڈائریکٹ حدیث کو فالو کرنا، ڈائریکٹ امام الانبیاء کو فالو کرنا شروع کر دیں، اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ لاکھوں حدیثوں سے ہر بندہ خود نکالے مسئلہ، کب سجدہ سہو ہوگا، کب سجدہ سہو نہیں ہوگا، کب طلاق ہوگی، کب نکاح ہوگا، کب نکاح نہیں ہوگا۔ عام بندہ کر ہی نہیں سکتا یہ کام۔ 50 سال کی تعلیم اگر ہونا، اس کے بعد بھی بندہ کمزور محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، اتنا علم کا خزانہ ہے۔ تو امام الانبیاء کو ہی فالو کرنا ہے، لیکن ان کی ساری زندگی کو جو سمجھایا ہے ہمیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ نے آسان کر کے سمجھایا کہ تمہیں ڈھیر حدیثیں ملیں گی۔ یہ جو میں نے مسئلہ لکھا نا کہ ثنا پہلی میں پڑھنی ہے باقی 3 میں نہیں پڑھنی، یہ ہزاروں حدیثوں کا نچوڑ ہے۔ تم ڈائریکٹ ڈھونڈنے جاؤ گے نا تو تم سر چکرا جائے گا کہ یہ مسئلہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ثنا کب پڑھنی ہے۔ کبھی تمہیں نظر آئے گا پہلی اور تیسری میں پڑھی، کبھی نظر آئے گا صرف پہلی میں پڑھی۔ امام اعظم جواب دیں گے سنت موقدہ اور فرض میں پہلی میں پڑھنی ہے، باقی 3 میں نہیں پڑھنی، اور غیر موقدہ میں پہلی اور تیسری میں ثنا پڑھنی ہے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا مسئلہ میں نے بتایا، باقی کتنے گہرے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، وراثت کے مسائل۔
تو یہ پورا کورس ان فقہا نے ہمیں بنا کے دیا قرآن حدیث کی روشنی میں. آپ ڈائریکٹ حضرت ابوبکر صدیق کو فالو نہیں کر سکتے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو نماز کے شرائط، فرائض، واجبات، سنن، نوافل ایک کتابی شکل میں آپ تک پہنچائے نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے ابوبکر صدیق کی زندگی کو بھی دیکھا، عمر فاروق کو بھی دیکھا، تاجدار کائنات کو بھی دیکھا. ان ساری زندگیوں کو دیکھنے کے بعد پورا ایک سلیبس ہمیں دے دیا. تمہیں نکاح کرنا ہے، یہ نکاح کا چیپٹر ہے. تمہیں نماز پڑھنی ہے، نماز کا چیپٹر ہے. جو کہتے ہیں ان چار کو نہ فالو کرو تو کس کو فالو کریں؟ وہ کہتے ہیں تم غیر مقلد رہو. غیر مقلد رہو. غیر مقلد رہو تو کیا مطلب؟ تم ڈائریکٹ قرآن حدیث کو فالو کرو، تم ان ائمہ کو نہ کرو. اب انہی سے پوچھا جائے کہ بھائی قرآن حدیث کے اندر تو مختلف موضوعات ہیں، رفع دین کرنے کی حدیث بھی ہے، نہ کرنے کی حدیث بھی ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں جس میں کرنے اور نہ کرنے دونوں کی چیزیں ہیں. قرآن مجید میں جیسے ابھی ہم نے دیکھا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں. قروء کے 2 مطلب ہوتے ہیں، پاکی کے ایام بھی قروء کہلاتے ہیں اور ناپاکی کے ایام بھی قروء کہلاتے ہیں. اب اس غیر مقلد سے پوچھا جائے بتا یہاں پہ کیا مراد ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ غیر مقلد عالم کہے گا میں اپنے لوگوں کو بتاتا ہوں اس سے مراد حیض ہے اور اس سے مراد طہر ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی تو نے قرآن کی تشریح کر کے اپنے نیچے ایک بندے کو بتایا اور اس نے تیری بات مان لی، یہی تو تقلید ہے. تو ہم آپ کی قرآن حدیث کی تشریح کیوں مانیں جبکہ اتنے بڑے بڑے ایکسپرٹس نے قرآن حدیث کی تشریح آج سے سینکڑوں سال پہلے کر کے چلے گئے. غیر مقلد یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ان چاروں کو چھوڑو اور غیر مقلد کے اندر جو سینکڑوں علماء ہیں نا ان کو اپنا امام بنا لو، وہ اب تمہیں قرآن حدیث کی تشریحاں کر کے دیں گے. تو بھائی تم اپنی تشریحاں اپنے پاس رکھو. جو 1400 سال کے بڑے بڑے اکابرین ہیں انہوں نے جو تشریحاں کر کے دی ہیں ہمارے لیے وہ تشریحاں قابل قبول ہیں، نہ کہ ایک غیر مقلد کی. کیونکہ غیر مقلد ہر بندے کو یہ تھوڑی کہتا ہے کہ تم قرآن حدیث ڈائریکٹ پڑھو. ہر بندہ تو ترجمہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. غیر مقلد کو مسئلہ پتہ کرنا ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ اپنے عالم کے پاس، اور عالم اس کو بتاتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے. تو بھائی یہ بھی تو تقلید ہی ہو گئی نا. تم اپنے مقتدی کو تقلید کروا رہے ہو اپنی، لیکن ہمیں کہہ رہے ہو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تم تقلید نہ کرو. ہم دین کی انٹرپریٹیشن میں امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں، اور تمہارا جو غیر مقلد ہے بندہ وہ تمہاری انٹرپریٹیشن کو فالو کرتا ہے. عافیت اسی میں ہے کہ جس پر امت کا اجماع ہے ان کی انٹرپریٹیشن کو فالو کیا جائے. اور دیکھیں غیر مقلد طبقہ جو کسی کی تقلید نہیں کرتا، ڈائریکٹ قرآن حدیث سے مسئلے نکالتا ہے، یہ کب پیدا ہوا؟ آج سے کم و بیش 150 سال پہلے. امام بخاری تقلید کرتے تھے، امام مسلم تقلید کرتے تھے، امام شافعی خود مجتہد ہیں، ان کے اتنے سارے فالوور ہیں. 1400 سال میں غیر مقلد کی جو لفظ ہے نا وہ مارکیٹ میں تھا ہی نہیں، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ہم نے ڈاکٹر کی تقلید کی ہے ڈاکٹری کے معاملات میں. تو دین کے معاملات میں ہم ہر ایرے غیرے کو یہ اختیار نہیں دے سکتے کہ ڈائریکٹ جا بھائی قرآن کی تشریحاں کر. وہ خود کیا کچھ نہیں کر سکتا، وہ قرآن پڑھ نہیں سکتا، وہ تشریحاں کہاں کرے گا؟ تو جیسے دنیاوی معاملات میں ہم نے ایکسپرٹس بنائے ہیں، دینی معاملات میں بنانا پڑے گا. اور امت کا اجماع ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علم کا سمندر تھے، قرآن ان کو گہرائی کے ساتھ آتا تھا، صحابہ کو دیکھتے تھے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. تو آج کے غیر مقلد عالم کی تقلید کرنے سے کروڑ گنا بہتر ہے اتنے بڑے بڑے علماء کی تقلید کر لی جائے. پھر یہ کہتے ہیں بھائی صحابہ نے کس کی تقلید کی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ سے پہلے لوگ کس کی تقلید کرتے تھے؟ بھائی امام اعظم ابو حنیفہ 80 ہجری کی پیدائش ہیں، اس سے پہلے تو صحابہ کا دور تھا. صحابہ کو تو خود نبی کریم علیہ السلام نے حجت قرار دیا کہ یہ دلیل ہیں. اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. تو یہ تو خود سراپا ہدایت ہیں، انہوں نے تو نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا، ان کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے. ان کو کوئی مسئلہ درپیش آتا نبی کریم سے پوچھ لیا کرتے تھے، ان کو کوئی مسئلہ درپیش آتا ابو بکر صدیق سے، حضرت عمر سے پوچھ لیا کرتے تھے. تقلید کی ضرورت صحابہ کے بعد والے لوگوں کو ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ نے صحابہ کی پوری زندگی قرآن حدیث کا نچوڑ ہمیں آسانی سے دے دیا. تو اس نچوڑ کو لینے میں ہی عافیت ہے. سارے محدثین مقلد تھے،
1400 سال سے 99.99% آبادی مقلد تھی، ہر ایک نے ان چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید کی ہے۔ ان سے پہلے والوں کی تقلید اس لیے نہیں کی کہ انہوں نے سلیبس ہمیں بنا کے دیا ہے، ان سے پہلے اس طرح سے اسٹرکچرڈ سلیبس نہیں تھا، اور ان کو فالو کرنا حقیقت میں قرآن حدیث اور صحابہ کو ہی فالو کرنا ہے۔ انہوں نے کوئی اپنا نیا دین ایجاد نہیں کیا، انہوں نے قرآن حدیث کا ہی نچوڑ امت تک پہنچایا ہے۔